من يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. حاضرین مسجد اور میری آواز سننے والی پردہ نشین خواتین حضرات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، اور اللہ رب العالمین کا جس قدر شکریہ بجا لایا جائے وہ کم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو خیر کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور بیان کرنے کا یہ زرعی اور حسین موقع عنایت فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ خیر کا موقع ہر آدمی کو نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو خیر سننے کا موقع اور سنانے کا موقع اسے دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح میں بے حد شکر گزار ہوں اس گاؤں کے علماء کرام کا جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ مولانا عارف ریاضی صاحب ہیں، شیخ عقیل ساجد صاحب ہیں، جناب شاداب مدنی صاحب ہیں، اور اسی طرح مولانا ندیم صاحب ہیں۔ یہ سب ہمارے عزیزان ہیں اور ہمارے بڑے ہی محترم اشخاص اور افراد۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ مجھ سے قبل نمازی کے ایک حصے سے متعلق یا ایک جز کہہ لیں ثانوی اعتبار سے کہ جب آدمی نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر اسے کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، اذکار و ادعیہ کا اہتمام خاص کرنا چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ نمازی کے موضوع کو باقی رکھا جائے اور نماز کی اہمیت سے متعلق خاص طور سے میں اپنی تقریر کے دوسرے مرحلے میں نماز کے جو ارکان ہیں اور جن ارکان کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور رسالہ شروط الصلاۃ کے اندر، شروط الصلاۃ و ارکانها و واجباتها کے اندر بیان کیا ہے، میں اپنی تقریر کے دوسرے پڑاؤ میں یا مرحلے میں اس کو اختصار کے ساتھ پیش کروں گا، بتاؤں گا۔ اس لیے کہ آج لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ نماز پڑھنے میں بھی بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں۔ جتنا ضروری یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں۔ ہم اس طریقے کو اختیار کریں نماز پڑھنے میں جو طریقہ رسول رحمت علیہ السلام نے اختیار کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی وصلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے میرے صحابہ، تم نماز کے پڑھنے کا وہی طریقہ اختیار کرو جو تم لوگوں نے مجھ سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے اسی طرح نماز پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا ہے، تو پھر اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں،
میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت میں کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں سنو. آج کیا حال ہے؟ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا کہ خواتین ہوں، لیکن مسلمان مردوں اور عورتوں کی اکثریت ایسی ہے جو نماز نہیں پڑھتی. نمازوں کا کوئی خیال نہیں ہے، اہتمام خاص نہیں ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہے. یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، کلمہ گو ہو اور وہ بے نمازی ہو، تارک صلاۃ ہو، مسجد سے اس کا کوئی ناتا اور رشتہ نہ ہو، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے شریعت کی روشنی. میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. آج ہم اپنے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں، آج ہم اپنے مال و دولت کی حفاظت کرتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، گھر کے اثاثے کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جس کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے اللہ کی عبادات کی، اور عبادتوں میں سے بھی سب سے زیادہ نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، آج مسلمان اس کی حفاظت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا حافظوا علی الصلوات، کیا لوگوں نمازوں کی حفاظت کر لو. اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر کیا ایک وقت کی نماز کا، اور کہا والصلاۃ الوسطی، کہ مسلمانوں یاد رکھنا کہ نمازوں میں بھی خاص طور سے عصر کی نماز فوت نہیں ہونی چاہیے، عصر کی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ عصر کی نماز سے پیچھے رہ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات کی نمازوں کی حفاظت کرتے تھے، لیکن خاص طور سے اس آیت سے بھی اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو عصر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور اس میں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ ایک موقع سے خندق کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر بد دعا فرما دی جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر سے غافل کر دیا. میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا والصلاۃ الوسطی، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہمیں تمام اوقات پانچوں وقتوں کی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کرنی ہے. یہ کیوں؟ آپ دیکھیے کہ عصر کا جو وقت ہے، ایک طرف کیا نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس سے زیادہ یہ عین بیع و شراء کا وقت ہے، خرید و فروخت کا وقت ہے، دنیا کمانے کا وقت ہے، دنیا حاصل کرنے کا وقت ہے، بازار کے سجنے سنورنے اور تجارت کرنے کا وقت ہے. اگر ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرتا ہے، باجماعت عصر کی نماز پڑھتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کا خصوصی تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اے مسلمانوں تم باادب اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس آیت کی اس ٹکڑے سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز میں قیام نماز کا رکن ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. جب نماز میں کھڑے ہو، دنیا نہ ہو آپ کے ذہن و دماغ میں. بعض لوگ نماز میں جب کھڑے ہوں گے سارا دنیا کی ساری چیز کیا ان کے دماغ میں آ جاتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ایسے ہی روایتی انداز میں رسم نبھاتے ہیں. اسی لیے جب نماز پڑھیے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے،
یہ کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو جو احسان. یہ کیفیت ایک نمازی کی ہوتی ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہو اور اس کا دل اللہ سے لگا ہو، اس کا دل اللہ سے لگا ہو، دنیا کی تمام مشغولیات سے وہ الگ ہو. میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں نماز کی بڑی تاکید فرمائی ہے. آج مسجد میں آپ چلے جائیے، کسی محلے کسی گاؤں کی مسجد میں، مسجدیں آج ہماری ویران ہو رہی ہیں، مسجدیں آج ہماری نمازیوں سے خالی ہو رہی ہیں. چند بوڑھے نظر آئے جو کیا ہے بالکل موت کے قریب ہے، مرنے کے قریب ہے، وہ نظر آئیں گے. نوجوان غائب ہے اور انتظار کرتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم بھی نماز پڑھیں گے. بھائی یہ کہا آپ نے ضمانت لے رکھی ہے؟ کس نے ضمانت دی ہے کہ بڑھاپا بھی آپ کو آئے گا؟ کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو کتنے ایسے لوگ گزر گئے جن کو نوجوانی نصیب نہیں ہوئی. اتنے حادثات رونما ہو رہے ہیں. اللہ سے ملنے کے لیے کیا تیاری کی ہے میرے بھائیوں؟ آپ نے پتا نہیں کہ آپ باز پٹی جائیں، واپس آئے بھی نہ آئے، کیا رونما ہو جائے، کیا حادثہ واقع ہو جائے، آپ گھر لوٹے یا نہ لوٹے. اس لیے ایک مومن ہمیشہ اللہ سے ملنے کے لیے تیار رہتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے، ملاقات ہو تو اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا نہ پڑے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں خاص طور سے نماز کی بڑی اہمیت بیان کی. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. عمران بن حسین صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے ایک مرض لاحق تھا. حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے ایک بیماری تھی. اور کون سی بیماری تھی؟ بواسیر کی بیماری. عمران بن حسین کہتے کانت بی بواسیر. یہ بواسیر کیا ہے؟ یہ عربی لفظ جو اردو میں مستعمل ہے. کہتے کانت بی بواسیر، کہ مجھے بواسیر لائق تھی. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا. اور بواسیر میں ہوتا کیا ہے؟ مسلسل خون گرتا ہے، خون ٹپکتا رہتا ہے. اس مسئلے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا صلی قائما، کہ عمران ابن حسین اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو. آپ دیکھیے گا کتنے ایسے لوگ ہیں جو کھڑے ہو سکتے ہیں پھر بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ سبق رکھا ہے کہ کچھ ایسی نمازیں ہیں جن کو بیٹھ ہی کر پڑھنا چاہیے. نہیں میرے بھائیوں، اگر فرض نماز ہے اور آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر کھڑے ہونے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے، قیام کی صلاحیت قدرت آپ کے اندر ہے، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صلی قائما، کہ عمران اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اور اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لیجیے. اس حدیث سے تو اور مسئلے تو معلوم ہوتے ہی ہیں. یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی عالم نماز معاف نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بیڈ پر پڑا ہوا ہے، ہاسپٹل میں لیٹا ہوا ہے، پھر بھی اس کے اوپر نماز واجب ہے، فرض ہے. کوئی آدمی اگر بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، اس کے اوپر بھی نماز واجب ہے. کھڑے ہونے والے پر تو ہے ہی. میرے بھائیوں، اس حدیث سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے کہتے ہیں کہ کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. بڑی مشہور حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چل چلاؤ کا وقت آ پڑا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ رہے،
دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اللہ کے حضور جا رہے ہیں، اور اس موقع سے جب انسان کی زندگی کا آخری موقع ہوتا ہے میرے بھائیوں، بڑا اہم موقع ہوتا ہے۔ وہ زائد گفتگو نہیں کرتا، لایانی گفتگو نہیں کرتا ہے، بڑے کام کی بات بتلاتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، وصیتیں کرتا ہے۔ ایسے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جو گفتگو کی، اللہ کے نبی کا جو آخری کلمہ تھا، اللہ کے نبی کی جو آخری بات تھی، حضرت علی نے اس کو کوٹ کیا ہے، نقل کیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ سنو، اب میں دنیا کو چھوڑ کر چلا جا رہا ہوں، تم سے جدا ہو رہا ہوں، علیحدگی اختیار کر رہا ہوں، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، لیکن سنو اب میں تمہیں کچھ باتیں بتلا رہا ہوں۔ الصلاۃ، ان باتوں میں سے اہم ترین بات یہ ہے الصلاۃ کہ نماز کو لازم پکڑنا، نماز کا خیال رکھنا، مسجدوں کو آباد کرنا۔ مسجد کو آباد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف کیا ہے آپ مسجد پر مسجد بنائے جائیں، مسجد کو سجائیں، مختلف رنگوں سے اسے لیپ دیں۔ میرے بھائیوں، مسجد کی حقیقی تعمیر یہ ہے اور اس کو آباد کرنا یہ ہے، جس شوق کے ساتھ آپ مسجد بنائیں اسی شوق اور رغبت کے ساتھ اس مسجد میں اللہ کی عبادت بھی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا آج مسلمانوں کیا ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں، بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے میناروں والی مسجدیں، گنبد والی مسجدیں، کروڑوں کی مسجدیں، لاکھوں روپے میں مسجدیں بناتے، لیکن اس مسجد میں جا کر دیکھیے ایک صف، دو صف، تین صف سے زائد نمازی آپ کو نہیں ملیں گے۔ خاص طور سے ان اوقات میں، ان نمازوں میں جو رات کی نمازیں ہیں، فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، بیشتر مسجد کا حصہ نمازیوں سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلاۃ، اگر تم عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ تم نماز نہ پڑھو، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ اگر پوچھ لے تم تو مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارے اوپر نماز واجب تھی، نماز فرض تھی، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھا؟ تمہیں ہم نے طاقت دی تھی، تم نے ہمیں صلاحیت دی تھی، تمہارے اعضاء و جوارح صحیح سالم تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میرے بھائیو، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے کس حال میں ہم پیش ہوں گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری کلمہ ہے، آخری نصیحت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ سنو، اپنی باندیوں کا خیال رکھنا، اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا، اپنے خادموں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ ظلم نہ ہونے دینا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت کے الفاظ صرف زبانوں تک ہوتے ہیں، زبان تک محدود رہتے ہیں، عملی طور پر ہم اس محبت کا ثبوت نہیں دیتے۔ اگر آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، سچی محبت ہے، عقیدت ہے، تو اللہ کے نبی کی حدیثوں پر آپ کو عمل کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر آپ کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے آدمی کو برائیوں سے، بےحیائیوں سے، منکر کاموں سے روک دیتی ہے، منع کر دیتی۔ نماز پڑھنے کا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، محدث عظیم ہیں، رئیس المحدثین ہیں، امیر المحدثین ہیں، عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثوں کے یاد کرنے والے حضرت عبد الرحمن ابن صخر ہیں، جن کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے میرے بھائیو؟ نماز پڑھو، نماز سے محبت کرو، جس طرح اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، مال و دولت سے محبت ہوتی ہے، اور انسان کو قرار نہیں ہوتا، گھر سے باہر ہوتا ہے، بال بچوں سے دور ہوتا ہے، اس کو قرار نہیں ملتا جب تک اپنے بال بچوں سے ملاقات نہ کر لے۔ اگر کہیں باہر شہر میں ہوتا ہے، دن میں 50 مرتبہ فون کرتا ہے، فون لگاتا ہے، بچوں سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں فکر نماز کی ہونی چاہیے، نماز سے محبت ہونی چاہیے، اس کے طاق میں لگے رہنا چاہیے، فراق میں لگے رہنا چاہیے کہ کب اذان ہوگی، نماز کا کب وقت ہوگا۔ ایک لمبی حدیث میں رسول رحمت علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ وہ آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوتا ہے۔ آج ہمارا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ آج ہمارا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ مسجد میں لگا ہوا ہے یا موبائل میں لگا ہوا ہے؟ بیشتر ایسے لوگ ہیں جن کا دل کیا ہے؟ مسجد سے نہیں، موبائل سے لگا ہوا ہے۔ حالانکہ مسجد سے دل لگنا چاہیے۔ خاص طور سے نوجوانوں کا معاملہ تو سب سے خراب ہے، مسجد کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں، چوک پہ نظر آئیں گے، چوراہے پر نظر آئیں گے، مسجد کی سیڑھی پہ بھی کبھی کبھار بیٹھے رہیں گے، اور جب اذان ہوگی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف مسلمانوں آ جاؤ، رب کی رحمت کی طرف آ جاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ وہ آدمی جو مسجد کے قریب بیٹھا تھا، اذان کی آواز سن کر رائے فرار اختیار کرتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، جس نماز کو پڑھو گے دنیا کی کامیابی مل جائے گی۔ دنیا میں کیا چاہتے ہو؟ مال چاہتے ہو نا، عزت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، پڑھنے والے ہو تو علم چاہتے ہو، نوکری چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ میرے بھائیو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر تم اللہ سے مانگو گے، دنیا مانگو گے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی دینے پر قادر ہے، علم مانگو گے اللہ تعالیٰ علم بھی دینے پر قادر ہے، عزت کا سوال رب العالمین سے کرو گے، وہی اللہ عزت دینے والا ہے، وہی رتبہ اور مقام دینے والا ہے، وہی آپ کی اور ہماری غربت کو دور کرنے والا ہے، ہماری بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ جو دینے والا ہے ہم اس سے مانگتے نہیں، اور جو دینے والا نہیں ہے ہم اس کے یہاں فریاد لے کر کبھی کبھار جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کو سمجھایا، نماز کی فضیلت بتلائی، نماز کا اجر و ثواب بتلایا۔ اللہ کے نبی نے کہا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، اے میرے صحابہ ذرا یہ بتلاؤ، اس پہلو پہ غور کرو کہ اگر کسی کے دروازے کے پاس کوئی نہر ہو، کسی کے دروازے کے پاس کوئی نہر جاری ہو، اور وہ آدمی اس نہر میں روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم پر کسی طرح کا میل اور کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ، اللہ کے نبی نے سوال کیا، صحابہ سے سوال کیا، پوچھا کہ اس سلسلے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، کہا اللہ کے رسول اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ آدمی اس نہر میں صبح و شام 5 مرتبہ غسل کرے، اس آدمی کے بدن پر ذرہ برابر بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ یہ صحابہ کرام کا جواب تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، یہ سوال میں نے تم سے اس لیے کیا ہے
تاکہ تمہیں میں یہ بات سمجھا سکوں، بتلا سکوں۔ کہا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ، کہ میرے صحابہ سن لو، یہی مثال پانچوں وقتوں کی نمازوں کی ہے، پانچوں وقتوں کی نمازوں کی ہے۔ اگر کوئی آدمی شب و روز میں، لیل و نہار، رات و دن میں 5 وقتوں کی نماز پڑھتا ہے، سن لو، یمحو اللہ بہن الخطایا، یمحو اللہ بہن الخطایا، ان 5 نمازوں کی ادائیگی کی برکت سے اور اس کے اجر و ثواب سے اس آدمی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات بتلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں، جنت پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، سنیے نماز کے حوالے سے، اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز سے ہمارا والہانہ اور جذباتی تعلق ہونا چاہیے، ہماری عادت ثانیہ یہ نماز بن جائے۔ میرے بھائیوں، چاہے آپ جس قدر کام میں مصروف ہوں، مشغول ہوں، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے ہر کام کو چھوڑ دو۔ نماز سے بڑا کوئی کام نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس موجود ہوتے۔ آپ بتائیے، اللہ کے نبی، ایک اور حدیث اسی سے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کی نگاہ میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ، کہ میری نگاہ میں سب سے زیادہ عزیز اگر کوئی ہے، محبوب ترین ہے، وہ میری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ہے۔ کئی مرتبہ یہ سوال پوچھا گیا، کئی مرتبہ پوچھا گیا۔ اللہ کے نبی کا یہی جواب تھا کہ عائشہ۔ اس کے بعد جب پوچھا گیا تو کہا کہ ابوہا، عائشہ کے والد یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں، یہ دوسری حدیث میں نے اس لیے بیان کی تاکہ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام پتہ چل جائے، مرتبہ، اور اللہ کے نبی جو ان کو محبوب رکھتے تھے وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایسی خاتون کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے، وہی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے، ایسے اٹھتے میرے قریب سے، ایسے وہاں سے رخصت ہو جاتے کہ ایسا لگتا کہ کبھی ہمارے آپس میں کوئی شناسائی نہیں ہے، اللہ کے رسول مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ اور آج ہم کیا اپنے گھریلو کام میں ہوتے ہیں، دکان کھولے ہوتے ہیں، کہتے کیسے دکان بند کر دیں، عین کیا ہے، گراہک کے آنے کا وقت ہے، عین کیا ہے، خرید و فروخت کا وقت ہے۔ میرے بھائیو، گراہک کو بھیجنے والا کون ہے، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ لاکھ دکان کھول لیں، اپنی تجارت کو چلانے کی کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوگی، آپ کی دکان گراہک سے صبح سے لے کے شام تک خالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو روزی دینا ہوگا، وہ گراہک اس وقت آپ کی دکان پہ آئے گا جب آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنی دکان پر جا چکے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس حدیث کے اندر، یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ اگر کوئی آدمی 5 وقتوں کی نماز پڑھتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی وعید سنائی ان لوگوں کی جو نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام کے عبادات میں
اعمال میں نماز کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کے ترک کرنے کو ہم کفر سمجھتے ہو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی نماز سے پیچھے رہ جاتا، چھوڑنا تو دور کی بات ہے، نماز کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے۔ اگر صحابہ کے زمانے میں کوئی آدمی نماز سے مجرد پیچھے رہ جاتا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس آدمی کو نماز سے پیچھے رہنے والے کو کیا گمان کرنے لگتے تھے؟ منافق سمجھتے تھے۔ اور نماز چھوڑنا تو یہ گمان ہی نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کو کفر سمجھتے تھے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے والے کی خطرناکی کو، ان کی سزا کو، ان کے عقاب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ رب العالمین نے کہا، خالق السماوات والارض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، جہنمیوں سے پوچھے گا، کہے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ پتہ یہ چلا کہ نماز چھوڑنا یہ جہنم میں جانے کا سبب، نماز چھوڑنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور جہنم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں آپ کو سکون ملے، جہاں آپ کو اطمینان ملے۔ جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب جو ہونے والا ہے، سنا ہے آپ نے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ابو طالب کو، جو اللہ کے رسول کے چچا ہے لیکن اسلام قبول نہیں کیا، سب سے ہلکا عذاب۔ بڑی خدمت کی انہوں نے، بڑی خدمت کی اللہ کے رسول کی، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، حالت کفر میں وفات ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کہا سب سے ہلکا عذاب انہی کو دیا جائے گا۔ اور ہلکے عذاب کا عالم کیا ہوگا، اور اس کا درد کیا ہوگا، ٹیس کیا ہوگی؟ کہا کہ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ کس کی؟ دنیا کی آگ نہیں ہوگی، آپ کے گھر کے چولہے کی آگ نہیں ہوگی، اور جو سلنڈر جلاتے ہیں اس کی آگ نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا 100 گنا زائد خطرناک اور تپش والی وہ آگ ہوگی۔ جب ابو طالب کو وہ جوتی پہنائی جائے گی، اس کی شدت کی وجہ سے اور اس کی تپش کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا۔ یہ اس آدمی کو عذاب دیا جا رہا ہے جو نبی کا چچا ہے، ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، خدمت میں اور دفاع میں گزار دیا ہے، لیکن ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کا عالم یہ ہے، اگر اس سے بڑا عذاب دیا جائے گا، اندازہ لگائیے، ترک صلاۃ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ کفر ہے۔ میرے بھائیو، اگر ایسے آدمی کو عذاب ہوگا، وہ کیسا عذاب ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ذرا یہ تو بتلاؤ تم جہنم میں کیوں آ گئے، تمہارے جہنم رسید ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا جو جواب ہوگا میرے بھائیوں، ان کے جوابوں میں سے جواب یہ ہوگا لم نک من المصلین، لم نک من المصلین۔ ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ جنت چاہتے ہیں یا کچھ اور چاہتے ہیں؟ یقیناً ہم میں کا ہر آدمی جنت چاہتا ہے۔ کیا جنت یوں ہی مل جائے گی، نماز چھوڑ کے ملے گی؟ نہیں بھائیو، نماز پڑھنے میں تھوڑی پریشانی بھی، رات میں بھی آنا پڑے، جگنا پڑے۔ آپ نماز کے لیے قربانی دیں، اس لیے کہ نماز کا بدلہ جنت ہے۔ آپ جنت پانا چاہ رہے ہیں، اگر معمولی کوئی آپ کو منسٹر بلا لے، کوئی عزت دے دے، آپ وہاں پوری کوشش کرتے ہیں، ساری رات جگ جاتے ہیں اس کے لیے، اور نماز کے لیے کیوں نہیں جگ سکتے؟ یقیناً کیا ہے، جگ سکتے ہیں۔ تو کہیں کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی اور شرک اور اس کے کفر کے مابین جو حد فاصل ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ مسلمان، اور نماز نہیں پڑھتے میرے بھائیوں، یاد رکھیے قرآن سے جو پتہ چلتا ہے کہ سستی کرنے والے کے لیے ہے، سستی کرنے والے کے لیے بھی جہنم کی ایک وادی ہے،
جب سستی کرنے والے کا یہ عذاب ہے تو نہ پڑھنے والے کا کیا عذاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اور اسی طرح ان لوگوں کے انجام کے بارے میں جو نماز میں سستی برتتے ہیں، تساہلی برتتے ہیں اور جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے، اس لیے نماز سے بے اعتنائی نہ برتیے، نماز پڑھنے سے لاپرواہی نہ برتیے۔ کسی بھی کام میں مشغول ہیں، نماز کا وقت ہو جائے فوراً مسجد آئیے، اللہ کے لیے نماز پڑھیے۔ اور نماز کے بڑے فوائد ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں۔ خاص طور سے نوجوانوں کو نماز کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ نوجوانوں کے سامنے ان کا مستقبل ہوتا ہے، ان کا فیوچر ہوتا ہے، ان کا ایجوکیشن ہوتا ہے، ان کی تعلیم ہوتی ہے، اور وہ کامیابی چاہتے ہیں۔ اور کامیابی دینے والا، ناکامی دینے والا، یاد رکھیے ساری آپ کی محنتیں بے سود ہوں گی، بیکار ہوں گی جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب نہ کرے۔ اگر علم میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، نوکری پانا چاہتے ہیں اور وظیفہ پانا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھیے، دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہ دینے والا ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پھر اگر کبھی موقع ملا تو ہمارے موضوع کا جو دوسرا مرحلہ تھا، جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ نماز کے ارکان کو بیان کیا جائے گا، اہل علم نماز کے 14 ارکان بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ زندگی باقی، ملاقات باقی رہے گی، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا ڈر اور خوف پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا کر دے، نماز کی عقیدت پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ترک نماز سے بچائے، گناہوں سے بچائے، معصیت سے بچائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان پر، اسلام پر، نماز پر، توحید پر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔